آپ حضرات کے سامنے اس لیے کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی ہے کہ آپ حضرات نے یہاں پر باتیں سن لی ہیں، صرف 2-3 باتیں صرف مختصر میں آپ سے کہہ کر دعا کرانا چاہتا ہوں۔ ابھی چونکہ ہم سے پہلے حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھی، حضرت مولانا مفتی محمد سالم احسن صاحب نے بات رکھی، حضرت مولانا مفتی رضوان القاسمی صاحب، مفتی اطہر القاسمی صاحب نے، حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب نے، اور بھی بزرگوں نے بہرحال یہاں بات رکھی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج تاخیر بھی ہو گئی ہے، 9 بج گئے ہیں، اس لیے کوئی بات یہاں نہیں کرنی ہے زیادہ۔ 2-3 باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے جو ابھی آپ کو یاد دہانی صرف کرانی ہے وہ میں آپ حضرات کو کرانا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ ابھی چل رہا ہے اوقاف کا، پچھلے مہینے بھی میں نے اس پر آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ یہ تحفظ اوقاف کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے کہ اگر یہ اوقاف کا معاملہ گڑبڑایا تو ہماری مساجد چلی جائیں گی، مدارس چلے جائیں گے، یہ ہماری خانقاہیں چلی جائیں گی، ہمارے عبادت خانے، ہماری درگاہیں، ہمارے یہ سارے اوقاف کی جتنی زمین ہے۔ اس لیے آپ حضرات جہاں بھی وقف کی زمینیں ہیں، وقف سروے کے ذریعے انہیں بتائیے، سروے کرنے والوں کو اس کا بھی سروے کرائیے، اس کی فہرستیں بھی جو حاصل ہوں تو اس کے ذریعے سے آپ امارت شریعہ کے ذمہ داران کو آپ اس کی فہرست مہیا کرائیے تاکہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔ اور جو JPC کے ممبران کو جو کوششیں چل رہی ہیں، امارت شریعہ اور ہمارے اکابر وہ کوششیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے اور وقف کی جائیداد جو مسلمانوں کی ہے، جس پر غیروں کی نظر لگی ہوئی ہے اور اسے ہڑپنا اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ان زمینوں کو نجات عطا فرمائے۔ مدارس پر بھی اس وقت آواز ہے۔ مدارس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اسکولوں کی ضرورت رہ گئی اور مدرسوں کی ضرورت ختم ہو گئی۔ آپ تیزی سے دیکھتے ہیں کہ ایمان کا معاملہ کہاں تک چلا گیا، ارتداد تک بات پہنچنے لگی کہ لوگ مرتد ہونے لگے۔ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و ناموس اور عصمت محفوظ نہیں رہی۔ ہر دن ایک نہ ایک واقعہ بھاگنے کا پیش آ رہا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی معاملہ پیش آیا، میں نے ایک صاحب کو صبح فون پر میری بات ہوئی تو کہا کہ ایک پنچایت میں ہے اور یہاں ہمارے یہاں کی ایک بچی فلاں جگہ چلی گئی، معاملہ ہو آج صبح کی بات۔ ظاہر ہمارے پڑوس کے معاملات آئے دن آپ دیکھیں۔ اس لیے اس ملک میں مدارس ملت کے محسن ہیں اور ملت اور قوم کے نہیں، اس ملک کے محسن ہیں۔ اس ملک کے 4% انسانوں کو مدارس پڑھا رہے ہیں اور مدرسے مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی سے چل رہے ہیں۔ حالانکہ ہم ٹیکس کا پیسہ حکومت کو دیتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کی تعلیم کی ان پر ذمہ داری ہے کہ تعلیم کا انتظام کریں، لیکن مدارس کے خصوصاً چھپڑوں میں، ان آبادیوں میں جہاں سرکار نہیں پہنچ سکی، سرکار کا پرائمری اسکول نہیں پہنچ سکا، ان پہاڑوں پر، ان چٹانوں پر، ان چوٹیوں پر اور ایسے مقامات پر جا کر مدارس نے علم کا چراغ جلایا اور روشن کیا۔ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے اس پر جانا نہیں، یاد دلانا ہے کہ یہ مدارس ملک کے بھی محسن ہیں اور ملت کے بھی محسن ہیں، اور یہ مدارس زندہ نہیں رہیں گے تو ایمان اور اخلاق زندہ نہیں رہے گا۔ یہ اسلام اخلاق سے پہلا، نماز روزے سے نہیں پہلا۔ نماز روزہ پڑھتے رہیے اور اخلاق نہیں ہے، معاملہ کچھ کامیاب نہیں۔ آپ اکیلے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں پوری ملت تباہ و برباد ہو جائے، وہ کشتی ڈوب جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ارسطو نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، کہ حساب لکھا ارسطو نے کہا کہ اگر کسی کے پاس اخلاق ہے تو اس کو 1 نمبر ملتا ہے، اگر اس کے پاس حسن اور جمال خوبصورتی بھی ہے 1 0 لگا دیے 10 نمبر مل گئے، اور دولت بھی ہے تو 100 نمبر مل گئے، 1 0 اور بڑھا دیے، اور اگر اس کے پاس حسب اور نسب اور خاندان بھی ہے 1 0 اور بڑھا دی، 1000 نمبر ہو گیا اس کا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر اخلاق نہیں ہے، حسب نسب علم سب کچھ ہے، وہ 1 کو ہٹا دیجیے تو 3 0 ہی نہ رہ گیا، سارا 0۔ اخلاق بنیادی چیز، اسلام اسی سے پھیلا ہے، آج بھی اسی سے پھیلے گا جس سے اس وقت اسلام پھیلا۔ اور آج جو یہ دہشت، یہ تعصب، یہ دوری، یہ نفرت، یہ بغض ہمارے برادران وطن کے اندر ہے، اسی بنیاد پر کہ ہم نے اپنا اخلاق نہیں دکھایا۔
آج اپنا اخلاق زندہ کیجئے، روشن کیجئے، خدمت خلق کو اپنائیے، جمود و تعطل کی زنجیروں سے نکلیے اور کچھ کرنا سیکھیے اور کچھ کر گزرنا سیکھیے اور اپنے آپ کو مٹانا سیکھیے۔ اگر آپ نے نہیں سیکھا اور ایسی ہی عیش و عشرت کی زندگی گزاری تو یاد رکھیے کہ آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی، اور آنے والی نسلیں آپ کو یاد بھی نہیں کریں گی، گالیوں سے یاد کریں گی۔ آنے والی نسلیں ایمان پر زندہ نہیں رہ پائیں گی۔ آپ کو حیرت ہوگی، آج کے اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، آج کے اخبار میں لکھا کہ مہاراشٹر کے کولہاپور کے ایک شخص نے، جنہوں نے اپنی ماں کو صرف اس بنیاد پر کہ ماں نے شراب پینے کا پیسہ نہیں دیا، ماں کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دیا، سر سے پیر تک 72 ٹکڑوں میں، اور ماں کو فریج میں رکھ کے پکا پکا کے کھایا اس بدترین انسان نے۔ اور یہی نہیں، ماں کے کلیجے اور دل کو چاک کر کے اور اسے بھی پکا کر کھا لیا ہو جاتا۔ آج اس کو سولی اور پھانسی کا آرڈر ہے، اس پر کچھ لوگوں نے اپیل کی ہے، جس اپیل کو صدر جمہوریہ نے آج رد کر دیا کہ انسان رحم کے قابل ہے۔ لیکن اس سے آپ نے یہ سبق حاصل کیا کہ انسانیت کی کشتی کہاں پہنچ گئی۔ کبھی حضرت حمزہ کے دل اور کلیجے کو وحشی نے چبایا تھا، آج تو بیٹا ماں کی کلیجے۔ وہ زمانہ جاہلیت کا کہلا رہا ہے، وہ اسلام اور کفر کا کہلا رہا۔ آج کا زمانہ جاہلیت نہیں، یہ زمانہ اجہل کا بہت زیادہ جال ہے، کفر اور طغیان کا قوم۔ کیا کولہاپور اور مہاراشٹر کے اسی انسان کا معاملہ ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے منافق نہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پائے؟ اپنے ماں باپ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، ایک بول کا، ایک دوا علاج کا، ایک درد اور غم کا، ایک سہارا کا ان کے پاس وقت نہیں۔ ہر گھر کے اندر یہی صورت ہے۔ آپ سنبھالیے اپنے آپ نظام کو سمجھیے، دیکھیے دشمنی اس قدر زیادہ، ہم تو خود ترقی نہیں کریں گے، دوسرے کو پیچھے لائیں گے۔ پورا سماج حسد سے بھر چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ہٹائیے۔ انسان نفرت اور دشمنی پر آ چکا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں ہوگا، انسان عداوت میں جو زہر اگلتا۔ انسان کی دشمنی اس سے بھی تو نہیں، باپ اور ماں کے ساتھ کی صورت حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اسی اخلاق کو لوٹانا ہے، مدارس اسلامیہ سے اخلاق زندہ ہو۔ آپ علم دین کو زندہ کیجئے، اس کو روشن کیجئے، اس کو اپنائیے۔ ایک بات اور آخری بات جو کہیں گے، آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے، یہاں درویش شریف کی مجلس میں آپ حضرات آتے ہیں، ظاہر ہے یہ آنا فقط آنا نہ رہے، اس آنے کا مقصد یاد رکھیے کہ کائنات میں ایک ہی عمل ہے جس کو اللہ بھی انجام دیتے ہیں، وہ صرف درویش شریف۔ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے، روزہ زکوٰۃ حج نہیں کرتے، ایک عمل ہے جس کو بندہ بھی کرتا اور اللہ بھی کرتے، وہ درویش شریف۔ اور ایک ہی عمل ہے جس عمل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ ہماری منزل دو ہے، اللہ اور اللہ کا رسول۔ ہمیں خوشنودی اللہ کی چاہیے، ہمیں اسی کی شریعت اور رسول کی سنت کی اتباع چاہیے۔ اگر یہ راضی ہو گئے اور یہ دونوں خوش ہو گئے تو بیڑا پار ہو گیا، نجات حاصل ہو گئی۔ رضوان من اللہ اکبر، قرآن نے کہا اللہ کی خوشنودی کائنات ارضی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی درود پڑھتے ہیں، اے انسانو تم لوگ بھی درود پڑھو۔ میرے بھائیوں، آج شریعت کو سمجھنا اور پڑھنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ درود شریف کے ورد کا اہتمام کیجئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھنے والوں کی نجات کا فیصلہ فرمایا گیا۔ 100 مرتبہ کا اہتمام کیجئے جہاں بھی رہیں، رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھ کر آپ حضرات سوئیے، اور یا صبح کا معمول بنائیے یا شام کا معمول بنائیے، مغرب کے بعد پڑھیے یا عشاء کے بعد پڑھیے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار اللہ کے ذکر کا ورد کیا تو اس جو زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس زبان میں ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس پیدا ہوتی ہے کہ قلب و جگر پر گرمی آتی ہے، اس میں حرارت محسوس ہوتی ہے، انسان کا دل اللہ کی محبت میں گرما جاتا ہے، رسول اللہ کی محبت میں ان کا دل سرشار ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی راہوں کی طرف چلتا رہتا ہے، اور وہ نہیں چلتا، کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں
کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھے، پھر مولانا لطف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھے، پھر ان کے انتقال کے بعد مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھے، مولانا میرے والد مولانا منت اللہ رحمانی اور حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھے۔ بلوغ کے بعد سے میرے والد کا کبھی اعتکاف خانقاہ رحمانی میں نہیں چھوٹا، کوئی درود شریف کی مجلس نہیں چھوڑی۔ درود شریف کے ورد کا اتنا اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی بنیاد پر قابل رشک موت عطا فرمائی کہ روزے کی حالت میں روزے کے اندر اللہ کا ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے۔ ظاہر ہے کہ آپ دنیا جیسی گزاریں گے موت ویسی ہی آئے گی، اور جیسی موت آئے گی قبر سے دوبارہ میدان محشر میں اسی طرح اٹھائے جائیں گے، اور جیسے اٹھائے جائیں گے ویسا ہی حشر ہوگا، اور پھر جنت و جہنم کے فیصلے اسی کی روشنی میں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات یہ نہ سوچئے کہ آسانی کے ساتھ چلے جانا ہے، مشکل حالات آخرت کی، اور قبر کا معاملہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس لیے وہ تیاری کے لیے آپ آئے ہیں، وہ تیاری کیجئے۔ ہر ماہ آپ شریک ہوتے ہیں، ضرور شریک ہوئیے، لیکن آپ درود شریف یاد کر لیجیے، استغفار یاد کر لیجیے، اپنے گھروں میں جا کر کم از کم 100 مرتبہ اس کا معمول ضرور بنائیے۔ اگر آپ نے بنایا، نمازوں کا اہتمام کیا، تو یقین مانیے کہ اللہ کے یہاں آپ محبوب ہیں، مقبول ہیں، اور اللہ کے دربار میں جب آپ حاضر ہوں گے اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اسی کی علامت ہے کہ دنیا میں اللہ اپنے دین و شریعت پر چلنے کی توفیق آپ کو دے رہا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔